آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے کہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، رائے گاں نہ کرو، ضائع مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک طرف اللہ رب العالمین پہلے اچھے اعمال کا حکم دے رہا ہے اور اس کے بعد اپنے ان اچھے اعمال کی حفاظت کا بھی حکم دے رہا ہے کہ اچھے اعمال کرو اور اچھے اعمال کی حفاظت بھی کرو، انہیں برباد ہونے سے بچاؤ۔ کیونکہ ایک انسان کوئی بھی چیز چاہے، کوئی علم حاصل کر لے، کوئی دولت حاصل کر لے، کوئی خزانہ حاصل کر لے، تو اس کے بعد اس کی حفاظت بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے اور کام کی نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک افضل ترین حکم عمل کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، بلکہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ یہی ہے۔ ہمارے سارے اعمال نیک ہوتے ہی اسی وقت ہیں جب اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے جذبے سے کیے جائیں۔ اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کر رہا ہوں، تو تبھی وہ عمل نیک ہوتا ہی ہے۔ تو سارے اعمال اس کے اندر آ گئے۔ ہماری پوری زندگی اگر اللہ اس کے رسول کے حکم تمہیں گزرتی ہے، پوری زندگی ہماری نیک عمل ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیک عمل کو برباد کر دیتی ہیں، انہیں جاننا، ان سے بچنا بھی ضروری ہے، ورنہ ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی، جیسے صاحب احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اپنی تفسیر احسن البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو وہاں اللہ رب العالمین نے کفار و منافقین کے رویے کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح سے خفیہ ارتداد کے شکار ہوتے ہیں، کس طرح سے منافقین سازشیں کر کے اپنے اللہ اس کے رسول کے خلاف سازشیں کر کے اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو کفار و منافقین کی طرح تم اسلام کی جڑیں کھود کر کے، اسلام کے خلاف سازشیں کر کے اور اسلام سے مرتد ہو کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو، کیونکہ جو کوئی بھی ان کے روش پہ چلے گا کفار و منافقین کے، تو اس کے سارے نیک اعمال جو اس نے کمائے ہیں، جو اس نے کیے ہیں، سب برباد ہو جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے روکا ہے، کیونکہ بہت سارے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، جیسے شرک ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ریاکاری ہے، انسان کوئی عمل کر رہا ہے اللہ کے رسول کے جذبے، اطاعت کے جذبے سے، اور بعد میں اس کے پیچھے دنیا حاصل کرنا ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے دکھاوا ہو جاتا ہے، شہرت کی طلبی ہو جاتی ہے، تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال کو برباد مت کرو، یعنی صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہی اچھے اعمال انجام دو، کیونکہ تمہارے جو اعمال اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے باہر ہوں گے وہ عمل اچھے نہیں ہوں گے، وہ عمل تمہارے رائگاں جائیں گے، بیکار جائیں گے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1718 یعنی 1718، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے تو عمل مردود ہے۔ تو اپنے سارے اعمال کو جب کرنے لگو تو اعمال کو کرنے سے پہلے جانچ لو، دیکھ لو کہ کیا اس عمل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، نہیں دیا ہے تو ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی رسم منانے جا رہے ہیں، ابھی یوم القدس منایا گیا جمعہ کے دن، کہ جمعۃ الوداع منا رہے ہیں، یوم القدس منا رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے؟ نہیں منایا ہے، تو کیوں منا رہے ہیں؟ یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ عید میلاد منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عید میلاد منائی ہے، اپنی پیدائش کے دن منایا ہے، صحابہ کرام نے منایا ہے؟ نہیں منایا ہے، تو پھر ہم کیوں منا رہے ہیں؟ تو دیکھیں، ہر عمل کو کرنے سے پہلے دیکھیں، ورنہ یہ عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ صرف وہی عمل برباد ہوں گے، بلکہ بدعت کے نتیجے میں ہمارے دوسرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، بلکہ ہم لعنت کے شکار ہو جائیں گے۔
اسی طرح سے ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے ہر ایسے عمل سے روکا ہے جو نیک اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں، جیسے اخلاص کے اندر کمی آ جائے، ریاکاری آ جائے، شرک آ جائے، یا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے آدمی نکل جائے اور کچھ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ساری ان چیزوں سے روکا ہے جس کو ہمارے عمل کو برباد کرنے والے ہیں، خراب کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جذبے سے، اطاعت کے جذبے سے نیک عمل کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے نیکیوں کو برباد کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، پھر ان سے اپنے آپ کو روکو اور بچاؤ۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر ابو العالیہ رحمہ اللہ سے یہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ خیال تھا، صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے کوئی عمل خراب نہیں ہوں گے، ہم چاہے کچھ بھی کریں، لا الہ الا اللہ کے ہم قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، اب اس کے بعد کوئی گناہ بھی کرے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے، ہم نیک اعمال پر قائم رہیں۔ جس طرح سے آدمی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی صورت میں کوئی بھی نیک عمل کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم شرک سے اگر بچے ہیں اور توحید پر قائم ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تو اس کے بعد ہم کوئی بھی گناہ کرے تو ہمارے عمل برباد نہیں ہوں گے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تو ہم سمجھے کہ ہمارے اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے اسی تعلق سے کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ ہر نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، ہر نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ہر عمل گویا کہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، یعنی ہمارے کچھ اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ کون سی اعمال ہیں جو برباد کرنے والے ہیں، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ ایسے اعمال ہیں جو جن گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، ہمارے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ خیال آیا تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارا یہ خیال بن گیا، ہم کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپس میں بات کرنے سے رک گئے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نیک عمل کرتے ہیں، تو شرک اگر کرتے ہیں تو شرک کرنے سے ہمارے عمل برباد ہو جائیں گے اللہ کے ہاں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اگر آدمی کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے عمل خراب ہو کے وہ جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے اور سزا بھگت کے پھر جنت مل سکتی ہے، اس کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو آدمی نیک عمل کرتا رہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کے بارے میں اللہ سے پر امید رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اس کو جنت میں ڈالے گا۔ تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے جذبے سے نیک اعمال بھی کرتے رہیں اور ایسے چیزوں سے بچتے رہیں جو ہمیں کو برباد کرنے والے ہیں، اور وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے اور ان میں خصوصاً شرک و بدعات سے بچتے رہیں۔ شرک و بدعات سے بچنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ایک مومن اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں جسے ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی فہرست بتائی گئی ہے، کتاب الکبائر نام سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہاں بھی موجود ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، اور جھوٹی گواہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، سود کھانا ہے، قتل کرنا ہے، زناکاری ہے، بہت سارے جو کبیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جن کے حدود مقرر کیے گئے ہیں کہ ان پر دنیا کے اندر سزائیں ملتی ہیں، ایسے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو جو بچاتا رہے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کے تمام نیک اعمال اللہ کے ہیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.